فلسطین اور غزہ کے معاملے پہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کا دل بہت دکھی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ جب تک مکمل تباہی نہیں ہو جاتی، حماس کو تباہ نہیں کر دیتے، اس وقت تک جنگ بند نہیں ہو سکتی۔ حماس سے تباہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد بھی ہم ایک نہیں ہو سکیں۔ نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر کی گلیوں تک کروڑوں مسلمان تو بستے ہیں، لیکن شاید ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ ان کے کان اہل فلسطین کی چیخیں سن نہیں سکتے، ان کی آنکھیں کمسن بچوں کی لاشیں دیکھنے سے قاصر ہیں، ان کو اسپتال پر گرتے بم نظر نہیں آتے۔ کہا جاتا ہے کہ فلسطین میں 10,000 آدمی شہید ہو گئے، جن میں اکثریت بچوں اور عورتوں کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 15,000 چلے گئے دنیا سے۔ واقعہ یہ ہے کہ فلسطین میں ایک آدمی بھی نہیں مرا، ایک بھی غزہ میں آدمی نہیں مرا۔ غزہ میں بربریت جاری ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، غذا نہیں ہے، چھت نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ اور ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے عبداللہیان نے کہ جنگ پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی ناک بات اندیشی کا مغرب مظاہرہ کر رہا ہے، خود امریکہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جاری رہی تو مصر، پاکستان اور ترکی اس سے الگ رہ چکیں گے۔ ترکیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ جب کوئی جنگ شروع کرتے ہیں تو اسے ختم کیے بغیر ٹلتے نہیں ہیں۔ دنیا کی عظیم ترین جنگجوؤں میں سے ایک قوم ہے۔ مصر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک بہت بڑی فوج رکھتا ہے، اور اگر عوامی دباؤ ہوا اور اسے جنگ میں شریک ہونا پڑا تو اس کے نتائج تباہ کن ہو گئے۔ پاکستان کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ میسج بالکل واضح ہے۔ گزشتہ روز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فیصلے کرنے والے ایک جگہ جمع تو ہوئے، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ 57 اسلامی ممالک کے حکمران ایک میز پر تو بیٹھے، لیکن ایک قوت بن کر اٹھ نہیں سکے۔ دنیا کو یکجہتی کا پیغام دینے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ اجلاس کو یکجا تو کر دیا گیا، لیکن یہ خود یکجا نہیں ہو سکے، بلکہ جن ممالک نے کوئی ایسی تجویز بھی پیش کی اس کو بھی مسترد کر دیا کہ کہیں غلطی سے یکجہتی کا کوئی پیغام نہ چلا جائے۔ ایران نے غزہ کے معصوم بچوں اور خواتین کی قاتل اسرائیلی فوج کو دہشت گرد قرار دینے کی تجویز پیش کی، جس کو مسترد کر دیا گیا۔ شام نے کہا کہ مسلمان ممالک اسرائیل کا سفارتی بائیکاٹ کریں، تعلقات کو منقطع کریں، اس پر بھی صاف انکار ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ ذکر ہوتا رہا ہے۔ بعض مبصرین نے مغرب میں کہا کہ ترکوں کو اگر خطرہ ہوا، خاص طور پہ ترک فوج کو خطرہ ہوا، اگر اسے موو کرنا پڑا تو پاکستان اسے ایٹمی تحفظ فراہم کرے گا۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اگر عالم اسلام پورا بے چین ہوگا اور جنگ پھیل جائے گی، جنگ اسرائیل کیا جنگ لڑے گا؟ حماس کے ساتھ پورا ڈویژن انہوں نے ریزرو ڈویژن بھی طلب کر لیا ہے، اور حماس کے جنگجوؤں کا نقصان نہیں ہو رہا، بچوں کو قتل کر رہے ہیں، صرف عورتوں کو۔ 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں اسرائیل کے حامی غیر مسلم ممالک نے حماس کی مذمت نہیں بلکہ فلسطینیوں کی مرمت والی پالیسی اپنائی ہے۔ امریکی صدر بائیڈن سارے کام چھوڑ چھاڑ فوراً اسرائیل پہنچے ہیں، طیارہ بردار بحری بیڑے مدد کو بھجوائے ہیں جو جدید اسلحے اور گائیڈڈ میزائل سے لیس ہیں۔ بائیڈن کے دورے کے اگلے روز ہی برطانوی وزیر اعظم رشی سونک بھی اسرائیل پہنچے اور نیتن یاہو سے ملاقات کر کے یکجہتی کا پیغام دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم اس سے پہلے ہی رائل نیوی کے جہاز بحیرہ روم بھجوانے کا اعلان کر چکے تھے۔ اور حماس نے کہا کہ ہم یرغمالی رہا کرنے کے لیے تیار ہیں جنگ بندی کے بدلے، مگر نیتن یاہو نے کہا کہ جب تک مکمل تباہی نہیں ہو جاتی، حماس کو تباہ نہیں کر دیتے، اس وقت تک جنگ بند نہیں ہو سکتی۔ حماس سے تباہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی 300 میل لمبی خندقیں ہیں، ان خندقوں میں حماس والے ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ خندق وہ بہت چوڑی نہیں ہوتی، 2-2.5 فٹ کی ہوتی ہے، 1.5 فٹ بھی ہوتی ہے کہیں، تو ان میں تو وہی جا سکتا ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہو۔ اور امریکہ اگر پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر پاکستانی پائلٹ اس میں شریک ہو سکے، اگر کوئی یہ صورت ہے، 67 میں ہمارے پائلٹ گئے تھے، 73 میں گئے تھے، اگر ایسی سچویشن پیدا ہوئی، اگر حجاز کا رخ کیا اسرائیل نے،
تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، جیسے کہ بعض امریکی مبصر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر مصر اور ترکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترک فوج کا ترکوں کا کہا تھا اور ہند کے مسلمان کہا تھا، اس وقت کوئی انڈیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، ترکوں نے تو بہت بعد میں اسلام قبول کیا، یہاں تو یعنی محمد بن قاسم آئے اور کچھ لوگ جو ہیں مالابار کے ساحل پر مسلمان ہو گئے تھے تاجروں کی وجہ سے، چند سو کی تعداد میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا ہند کے مسلمان اور ترک، اور امریکہ میں اب یہ بات اعلان کہی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ شریک ہو گئے تو ترکی کیا مزاحمت کرے گا۔ 7 جہاز گرا دیے تھے اسرائیل کے اور ایک پاکستانی جہاز نہیں گرا تھا، پائلٹوں نے چھٹی لی، چھٹی لے کے وہاں چلے گئے۔ اس وقت ناظرین جو ممالک اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں ان میں برطانیہ سر فہرست ہے۔ فرانس کے صدر میکرون بھی اسرائیل پہنچنے اور نیتن یاہو سے یکجہتی کا اظہار کر چکے ہیں۔ یہ صرف 3 نام نہیں ہیں، ایسا کرنے والوں کی فہرست بڑی طویل ہے جو صرف چند 100 اسرائیلی فوجیوں کے قتل پر سارے کام چھوڑ کر اسرائیل پہنچ گئے ہیں۔ لیکن مسلم ممالک تو اسلامی ملک مصر کی سرحد کو نامکمل طور پر نہ کھلوا سکے ہیں کہ وہاں سے مشکل میں گھرے فلسطینیوں کی مدد کی جا سکے، ان کو کھانا اور صاف پانی ہی پہنچایا جا سکے۔ 37 روز سے جاری جنگ میں اب تک 11,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں ہزاروں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے اسپتالوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ آج حملے کے نتیجے میں الشفا اسپتال کا کارڈیک وارڈ تباہ ہو گیا ہے۔ فلسطینی حکام کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس فیول ختم ہو رہا ہے، اگر فیول نہیں ملا تو جمعرات سے کمیونیکیشن سروسز بند ہو جائیں گی، رابطے ٹوٹ رہے ہیں، فلسطینی مر رہے ہیں، جو زخمی ہیں انہیں علاج کی سہولیات نہیں مل رہی ہیں، اور امت مذمت کر کے ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو چکی۔